پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے ہمارے سارے کے سارا معاشرہ آج بھگت رہا ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے ارکان اسلام کو اسلام کا اصل مقصد سمجھ لیا ہے، یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی کو مقصد اسلام بنا لیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ارکان اسلام مقصد نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے ایک اور بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی 5 وقت کا نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، لیکن پھر بھی رشوت لیتا ہے۔ 5 وقت کا نمازی ہے، پھر بھی دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے بس نماز پڑھ لو 5 وقت کی، سارے کا سارا پر ہو جائے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میرے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ حالانکہ اسلام کی یہ سوچ نہیں ہے۔ اسلام کی سوچ ہے یہ ایک ذریعہ ہے، ایک بڑا مقصد تمہارے میں پیدا کرنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک بندہ مومن کی شخصیت سازی ہے، اس کے کردار کو بلند کرنا ہے، اس کی شخصیت کو بلند کرنا ہے۔ یہ اصل مدعا ہے، اصل مقصد یہ ہے۔ اسی وجہ سے نماز کا مقصد جو اللہ قرآن میں بیان کیا کرتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ نے طاقت رکھی ہے نماز میں کہ یہ تمہیں روکے گی برائی سے، لیکن تم نمازی ہو جھوٹے ہو، نمازی ہو بدکار ہو، نمازی ہو دھوکہ اور فریب کرتے ہو، تمہاری نماز تیرے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے۔ اگر یہ نماز ہے جیسی اللہ نے نازل کی ہے تو پھر اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ تم کو برائی اور بے حیائی سے روکے گی۔ اگر یہ نماز اس انداز سے پڑھی جائے جیسے اللہ چاہتا ہے پڑھی جائے تو یہ آپ کی شخصیت کو بدل دیتی ہے، آپ کے کردار کو بلند کرتی ہے۔ ایسے ہی روزے کے بارے میں بھی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اس غلط فہمی کو دور کیے بنا سمجھ نہیں آ سکتا۔ آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے تو بخشے جائیں گے۔ اس کے ساتھ کچھ اور فرائض بھی ہیں، اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی ہیں جو اللہ چاہتا ہے بندہ مومن میں پیدا ہو۔ اگر وہ ہیں تب میرے بھائیوں اور دوستوں آپ کی یہ ساری کی ساری چیزیں وہ پھل آپ کو دے سکتی ہیں، وہ ثمر دے سکتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن کو ان چیزوں کے ذریعے سے ملے۔ اس لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا یہ مجموعہ ہے ایمانیات کا، اور یہ ایمانیات آپ کے رسم و رواج کو بناتی ہیں۔ ایمانیات ہمارے رسم و رواج بناتی ہیں، اور یہ رسم و رواج آپ کے کردار کو پیدا کرتے ہیں، اور یہ کردار اچھا ہے یا برا یہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، جب لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں، یہ تب پتہ چلتا ہے۔ اس لیے اسلام اگر اس کا خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ ایک ایسا کردار بندے میں پیدا کرنا ہے کہ جب وہ بندہ کسی کے ساتھ ملے، کسی کے ساتھ بات کرے، معاملہ کرے تو وہ یہ کہے میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں، میں بھی اس مومن جیسا بننا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ کے ساتھ محبت کر کے یہ کچھ پیدا ہوتا ہے تو میں بھی سب کچھ ایسے ہی پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اٹس آل اباؤٹ ڈیلنگز میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ سب کچھ معاملات کی بات ہے۔ اس لیے ہمارے اسلام کے اندر ایک اصول ہے الدین المعاملہ، کہ دین نام معاملات کا ہے، دین نام ڈیلنگز کا ہے۔ تیری نماز نے تیرے پہ کیا اثر کیا ہے یہ پتہ چلے گا جب باہر تجھے کوئی بھائی تھوڑا سا نقصان پہنچائے، اس کے بعد اس کے ساتھ تو ریاکٹ کیسے کرتا ہے، رد عمل کیسے کرتا ہے، بیہیویئر تمہارا کیسا ہے، کردار تمہارا کیسا ہے، یہ پھر پتہ چلتا ہے۔ تو اسلام اس کا لب لباب میرے بھائیوں بندہ مومن کی شخصیت سازی ہے۔ یہ ہے تو آپ نے روح کو پا لیا ہے، اگر یہ نہیں ہے آپ نے جسم کے عمل کے جسم کو پایا ہے لیکن اس کی روح تک نہیں پہنچے جو اللہ چاہتا ہے ہر بندہ مومن پہنچے۔